الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایت لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ربیع النور میرے آقا کا مہینہ جاری و ساری ہے، کہیے سبحان اللہ۔ برکتیں ہم سمیٹ رہے ہیں ماہ ربیع الاول کی، اسلام کی پہلی بار کی، اسلام کی بلکہ اسلام کی صورت میں پہلی بار ربیع الاول۔ اس کائنات میں بہاریں نہیں تھی، میرے آقا آئے اس کائنات میں بہاریں آ گئی۔ حضور کے آنے سے کائنات میں نور آ گیا، کہیے نا سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے کائنات کو سکون مل گیا، کائنات کی فضا کو اللہ نے خوشبوئیں عطا کی۔ اسی ماہ ربیع النور کی وسادت سے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کا موضوع ربیع النور کی رات 12 ربیع الاول کو کچھ جزئیات میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، وہیں سے آج اپنا بیان آگے لے کے چلتا ہوں۔ یاد دہانی کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، درود پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود شریف کے حوالے سے میرے آقا کی حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود پڑھنا اس کے گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے، فرمایا جس طرح بلکہ جتنا جلدی پانی آنکھ کو نہیں بجھاتا اس سے بھی زیادہ جلدی مجھ پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ، اللہ نے احسان کی ہے۔ اللہ نے کن پر؟ مومنوں پر۔ کن پر؟ اللہ نے کن پر احسان کی ہے؟ مومنوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا، مولا کون سے احسان کی ہے؟ ان میں رسول بھیجا۔ کیا بھیجا؟ رسول بھیج کر رب فرماتے میں نے احسان کر دیا۔ آپ کو اگر یاد نہ ہو، یقیناً یاد نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتیں بھیجی، ساری نعمتیں دی، احسان کیا؟ احسان نہیں کیا نا،
لیکن رسول آئے تو فرمایا احسان کر دیا. فرمایا احسان کیوں کیا, یعنی احسان کیوں جتلایا. اور یاد رکھیے گا توجہ, اگر توجہ کریں گے تو گفتگو سمجھ آئے گی. میں نے کسی کو موبائل دیا, موبائل دینے کے بعد میں نے موبائل لے لیا, یہ احسان ہوگا؟ بلکہ ہماری زبان میں کہتے ہیں یار اگر دے کر لینا ہی تھا تو پھر کیا ہی کیوں, اور اگر احسان کر کے جتلانا ہی تھا تو پھر کیا ہی کیوں. ایسا احسان یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو چیز دے دوں پھر آپ سے واپس لے لوں, یہ احسان نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے مومنوں پر احسان کر دیا, مومنوں پر احسان کر دیا. میرے بھائی ہماری زبان کے اندر, ہماری ڈکشنری میں, ہماری زبان میں, ہمارے جو ہے نا ماحول کے اندر چیز دے کر لے لینے کو احسان نہیں کہتے. تو حیات النبی کا مسئلہ سمجھ لیجئے. رب فرماتے ہیں میں نے تم پر احسان کر دیا اس لیے کہ جب سے نبی دیا ہے پھر لیا نہیں. نبی دیا ہے پھر اگر معاذ جیسے کہتے ہیں کہ بھی حضور چلے گئے, انتقال کر گئے, اللہ نے لے لیا, تو پھر احسان کس چیز کا؟ احسان تو نہیں ہوتا دے کر لے لینا. رب فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, لوگوں یاد کر لو میں نے تم پر احسان کر دیا, جب سے نبی لیا ہے لیا, اور قیامت تک لوں گا. تمہارے ہیں نبی, تمہیں میں ہے, تمہیں سے ہے, تمہارے ہیں تمہیں میں ہے, تمہیں سے ہے. احسان کر دیا مومنوں پر, ساری نعمتوں کی پر احسان نہیں جتلایا. یہ وہ نعمت ہے کہ جس پر رب نے احسان جتلایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تقریباً 2 سے 3 وجوہات 12 ربیع الاول کی رات آپ کے سامنے ذکر کی. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں جتنی بھی ہیں, ساری نعمتوں کو زوال ہے, ساری نعمتوں کو ختم ہو جاتی ہیں. ہر نعمت کو زوال ہے, ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے ہمیں صحت دی, صحت کبھی ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. آپ کو اللہ نے مال دیا, مال کبھی ہوتا ہے کبھی. اللہ نے ڈھیروں نعمتیں, جتنی بھی نعمتیں کبھی ہے کبھی زوال ہے. جب نعمتوں میں زوال تھا رب نے احسان نہیں جتلایا, لیکن جب باری آئی محبوب خدا کی تو فرمایا لقد من اللہ, میں نے تم پر احسان کر دیا. اس لیے کہ میرا نبی ایسی نعمت ہے جس کو زوال نہیں, کمال ہی کمال ہی کمال ہے, عروج ہی عروج ہے. کیوں؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ہر نعمت کو زوال ہے مگر میرے نبی کی ہر آنے والی گھڑی میرے نبی کے کمال کو اور بڑھا رہی ہے, میرے نبی کی بلندیوں کو, عروج کو اور بڑھا رہی ہے. ہر نعمت کو زوال ہے مگر ذات مصطفیٰ کو زوال نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور یاد رکھیں حضور وہ نعمت ہے, ہر نعمت کا بدل ہے, ہر نعمت کا بدل, ہر نعمت کا بدل ہے. آپ کے پاس مال چلا گیا, کچھ لمحات کے بعد اللہ اور مال دے دے گا, بدل ہے. اس کو بدل کہتے ہیں عربی کے اندر. آپ کے پاس کچھ دنوں کے لیے پیسہ ختم, تھوڑے دنوں کے بعد پھر آئے گا, بدل ہے. حالات آپ کے خراب ہوئے, کچھ دن کے بعد حالات آپ کے سیٹ ہو گئے, بدل. ہر نعمت کا بدل ہے, ہر نعمت کا بدل, ہر نعمت کا بدل. آپ کی ہے بلند ہونی چاہیے, ہر نعمت کا بدل. مگر ذات مصطفیٰ وہ ہے جس کا بدل, جس کا بدل, جس کا مقابلہ ہے ہی نہیں, جس کا مقابلہ.
میں نے روایت بیان کی تھی آپ کے گوشت گزار پھر کروں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر ہوگا, میزان پہ امان تولے جا رہے ہوں گے. ایک بندہ بارگاہ عزی میں عرض کرے گا مولا میری نمازیں, میرے حج, میرے زکات, میں نے فلاں عبادتیں کی, فلاں عبادتیں کی, فلاں عبادتیں کی. اللہ فرمائے گا عجیب بندہ ہے, اس کو اپنی نعمتیں یاد ہیں, میرا کرم بھول گیا, میرا کرم بھول گیا. اگر بات نعمتوں کی ہے تو اس کی ساری عبادتیں ایک طرف پلڑے میں رکھو, ساری عبادتیں. میاں اس کے ترازو کے ایک پلڑے میں نمازیں بھی ہیں, حج بھی ہے, زکات, روزہ, قربانیاں, سچ, ساری نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں. اللہ فرمائے گا میری صرف ایک نعمت, میری. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا اللہ فرمائے گا میری صرف ایک نعمت جو یہ ایک بار سانس لیتا ہے, صرف ایک بار سانس لیتا ہے, ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو, ترازو کے دوسرے پلڑے میں ایک سانس, باقی ترازو کا دوسرا پلڑا اس کی نیکیوں سے بھرا ہوا, ادھر ایک سانس, ادھر عبادتیں ہی عبادتیں. آقا فرماتے ہیں اس بندے کی ساری عبادتیں اللہ کی اس ادنا سی نعمت کا مقابلہ, ادنا سی نعمت کا مقابلہ. بھائی سانس اللہ کی نعمتوں میں سب سے ادنا نعمت ہے. اللہ کی نعمتیں بڑی بڑی ہیں, ساری نعمتوں میں ادنا نعمت کا مقابلہ بندے کی ساری زندگی کی عبادتیں نہیں کر سکتی. تو تیری میری عبادتیں بلکہ یہ پوری دنیا کے مقام و مرتبے, یہ دنیا کی پوری نعمتیں, اللہ کی سب سے بڑی نعمت ذات مصطفیٰ, وجود مصطفیٰ کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ ساری عبادتیں ایک ادنا سی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو وہ ذات مصطفیٰ سب سے اعلیٰ نعمت ہے, تو مقابلہ. تو جملہ یہ ہے توجہ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں رزق ہے, اللہ کے خزانوں میں رزق ہے, اللہ کے خزانوں میں کائنات کی ساری نعمتیں, اس لیے احسان. اللہ کے خزانوں میں محمد اور ہے ہی نہیں, اس لیے احسان بتلایا. محمد اور ہے ہی نہیں, اللہ کے خزانوں میں محمد اور بس محمد ایک ہے. محمد جیسی نعمت کا کوئی بدل, کوئی مقابلہ جب ہے نہیں تو بڑی اعلیٰ نعمت ہے, اس لیے تو احسان بتلایا. اب آگے چلیے, ہر نعمت کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے, ہر نعمت میں کچھ نہ کچھ کمی, نقص, عیب, کمی, تین لفظ بولے میں نے. ہر نعمت میں کچھ نہ کچھ کمی ہے, لیکن ذات مصطفیٰ وہ نعمت ہے کہ جن میں کوئی کمی نہیں. رب نے میرے نبی کو باکمال ہی بنایا ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت انسان دیکھیں تو کمال, اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر دیکھیں تو, بحیثیت والد دیکھیں تو, بحیثیت نبی اور رسول دیکھیں تو, اگر صحابہ کی نسبت سے حضور کو دیکھیں تو کمال. نقص ہے ہی نہیں, نقص, کمی, عیب ہے ہی نہیں. فرمایا ہر نعمت میں کمی ہے, اس لیے احسان نہیں بتلایا. محمد ایسا بنایا کوئی کمی نہیں ہے, تو اس لیے احسان بھی بتلایا. کسی قسم کی کمی بولا کمی نہیں ہے, فرمایا نہیں. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ,
ورفعنا، اس لیے کمی نہیں ہے کہ اس محبوب کے رتبے ہم نے بلند کیے، اس محبوب کو پیدا بھی ہم نے کیا، شانیں بھی ہم نے دی، جب عظمت خدا نے دی تو پھر کمی نہیں ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہاں ایک جملہ سنیے، میں نے عرض کیا تھا آپ کو، اگر آپ کو یاد ہو، بھائی رب فرماتے ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، محبوب ہم نے، کس نے؟ ہم نے، اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ مولا کتنا بلند کیا، مقام مصطفیٰ کتنا بلند ہوگا، عروج مصطفیٰ ہے کیا، کمال مصطفیٰ ہے کیا؟ ویسے تو شیخ سعدی نے بلغ العلا بکمال ہی کے اندر کمال مصطفیٰ بیان کیا، مگر حد نہیں ہے ویر کی۔ بلغ العلا بکمال ہی، بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال سے، پر کمال کا عروج کیا ہے؟ کوئی حد نہیں۔ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کیا۔ مولا کتنا بلند کیا، حد کیا ہے؟ میں اور آپ، ہم سب کسی بھی چیز کو بلند کرتے ہیں اپنی حد تک، ایسے ہماری حد ختم ہوتی ہے تو ہم آلات کے ذریعے بلند ہوتے ہیں۔ میں نے اگر چھت کو ہاتھ لگانا تو میں سیڑھی کا سہارا لوں گا۔ میں کسی بھی چیز کو بلند کرتا ہوں تو اپنی حد تک، اپنی میں ایسا کہوں گا، شان مصطفیٰ کی بات ہے۔ آپ کی آواز آنی چاہیے توجہ سے۔ میں کسی چیز کو بلند کرتا ہوں اپنی طاقت تک، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی حد تک۔ ذات مصطفیٰ کے ذکر کو کس نے بلند کیا؟ بس اللہ کے حد تم بتا دو، مقام مصطفیٰ کی حد ہم بتا دیں گے۔ جواب کیا آئے گا؟ اللہ کی کوئی حد ہے؟ طاقت خدا کی کوئی حد ہے؟ کیا آپ بولتے نہیں؟ طاقت خدا کی کوئی حد ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب طاقت خدا کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر مقام مصطفیٰ کی حد بھی کوئی نہیں ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، آؤ حدیث سنو، مولا کتنا بلند کیا۔ فرمایا اذا ذکرت نہیں، محبوبہ اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، جہاں اذان ہوگی وہی ذکر مصطفیٰ ہوگا، جہاں نماز ہوگی وہی ذکر مصطفیٰ ہوگا، مصطفیٰ محبوبہ کلمہ میرا ہوگا، ذکر تیرا ہوگا، جہاں جہاں ذکر خدا ہوگا وہی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ فرمایا مولا کتنا بلند کیا۔ فرمایا میں نے اپنے ذکر کو، محبوبہ تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا، آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا۔ اور حدیث سنیے، مولا کتنا بلند کیا، کتنا بلند کیا۔ ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، جو مجھ خدا کا ذکر کرے، جو مجھ رب کا ذکر کرے، جو مجھ خالق کا ذکر کرے، جو مجھ پالنے والوں کا ذکر کرے، جو مجھ رب العالمین کا ذکر کرے، مالک اور محبوبہ تیرا ذکر نہ کرے، میرا ذکر کرے، آپ کا ذکر نہ کرے، ذات خدا کا ذکر کرے، ذات مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، جس نے قرآن کو بنائے، جس نے قرآن کو منائے، جس نے میرا ذکر کرے، تیرا ذکر نہ کرے، محبوبہ میں اسے جنت نہیں دوں گا۔ جنت اسی کو دوں گا جو میرا بھی ذکر کرے، تیرا بھی ذکر کرے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا۔ حضور کی شان میں کوئی کمی، نقص ہے ہی نہیں، نقص ہے ہی نہیں۔ میلاد مصطفیٰ سننا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود منبر پر تشریف لے گئے، میں مقام مصطفیٰ پہ چل رہا ہوں،
खुद हजूर मिंबर पर तशरीफ ले गए। यकूल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, लोगों मैं मोहम्मद हूं, अब्दुल्लाह का बेटा हूं, अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों अल्लाह ने इब्राहीम में से इस्माइल को चुना। दूसरा अंदाज इख्तियार करता हूं, लोगों इब्राहीम से इस्माइल है, इस्माइल से कनाना है, कनाना से बनु हाशिम है, बनु हाशिम से कुरैश, कुरैश से अब्दुल्ला, कुरैश से अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला, अब्दुल्ला से नूर आमिना में, आमिना से मैं मोहम्मद मुस्तफा। ये क्या है? मिलाद मुस्तफा। ये क्या है? खुद फरमा रहे हैं। दूसरी हदीस सुनिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यकूल यकूल इन्नल्लाह इस्तफा इब्राहीमा सुम्मा इस्तफा इस्माईला सुम्मा इस्तफा किनानता सुम्मा इस्तफा बनी हाशिमा सुम्मा इस्तफा कुरैशा सुम्मा इस्तफा अब्दुल मुत्तलिबा सुम्मा इस्तफा अब्दुल्लाह सुम्मा इस्तफा आमिना सुम्मा इस्तफा ली, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने इब्राहीम को चुना, अल्लाह ने इब्राहीम को चुना, इस्माइल को चुना, किनाना को चुना, बनी हाशिम को चुना, कुरैश को चुना, अब्दुल मुत्तलिब को चुना, अब्दुल्लाह को चुना, आमिना की गोद को चुना, और फिर उस गोद में मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। किसने चुना? किसने चुना? मैंने एक दफा सहाबा की शान में मैं बयान कर रहा था, ये जुमला वहां कहा था, आज हुजूर की शान में कहता हूं, किसने चुना? किनको? हुजूर के आबाए अजदाद को। किनको चुना? किसने? अल्लाह ने। यहां हम किसी फ्रूट की रेडी पे जाते हैं चीकू लेने, क्या लेने जाते हैं? हम रेट तय करते हैं, रेट तय हो जाता है, रेट तय हो जाता है जी, कितने किलो, कितने का किलो? 200 रुपए। ये पैसे हैं। रेडी वाला कहते हैं मियां खुद उठा लो। कराची में ये रूटीन है, खुद उठाने पड़ते हैं, तलाश तलाश के अच्छे अच्छे। ऐसे है ना जी, हमारे पंजाब में रेडी वाला हाथ नहीं लगाने देगा, यहां खुद उठाओ। अच्छा, इंसाफ की बात है, माशाल्लाह सभी अक्लमंद हैं, अक्लमंद है ना, तो बोले ना, मैं आपके अक्लमंद की बात कर रहा हूं। सभी अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे, सुलझे हुए। आप रेडी से चीकू उठाएंगे, अच्छे अच्छे, खराब खराब, सच बताइएगा, बड़े अक्लमंद हैं आप, खराब उठा लें, और अगर वो खराब डालते तो हम निकाल देते। हम दुनियादार होकर, कम अकल होकर, नाकिस होकर, बंदे होकर, इंसान होकर एक चीकू लेते हैं तो मियां अच्छे अच्छे ढूंढते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह इस्तफा इब्राहीम, यकूल इन्नल्लाह इस्तफा इब्राहीम सुम्मा इस्तफा इस्माईला सुम्मा इस्तफा कनानता सुम्मा इस्तफा बनु हाशिमा सुम्मा इस्तफा कुरैशा सुम्मा इस्तफा अब्दुल मुत्तलिबा सुम्मा इस्तफा अब्दुल्लाह सुम्मा इस्तफा आमिना सुम्मा इस्तफानी आनी मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह फरमाता है, मेरे हबीब फरमाते हैं, अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने चुना इब्राहीम को, इस्माइल को, कनाना को, बनु हाशिम को, कुरैश को, अब्दुल मुत्तलिब को, अब्दुल्लाह को, फिर मुझे। भाई हम चुने अच्छे अच्छे, अल्लाह चुने मारे मारे, ऐसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है? अल्लाह ने मेरे नबी के लिए जिन आबाओ अजदाद को चुना होगा वो अच्छे नहीं होंगे, जन्नती नहीं होंगे।
اور پھر یہ مکروہ آوازیں آتی ہیں کہ نبی کے ماں باپ جنتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک حدیث اور آتی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون حاضر، بزرگ خاتون، حضور کی بارگاہ میں ایک چادر لے کر آئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چادریں بناتی ہوں، آقا میرے دل نے خواہش کی کہ میں آپ کے لیے چادر لاؤں۔ حضور میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ تحفہ آپ کے لیے تیار کی ہے، آقا اسے قبول فرمائیں، اسے قبول۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی۔ توجہ، حضور نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ٹائم گھر میں تھے حضور، آقا نے پہنی، صحابہ کرام کی مجلس میں آئے، تشریف لائے، سونا نبی لبپال نبی، غالباً سرخ کلر کی چادر تھی، بڑی پیاری چادر، اور پھر جسم مصطفیٰ ہو، ذات مصطفیٰ ہو، آقا نے آنی صحابہ میں آگے، صحابہ جی یا رسول اللہ، چادر کیسی لگ رہی ہے؟ کیسی لگ رہی ہے؟ کیسی لگ رہی ہوگی؟ تشریف کیسی لگ رہی ہے؟ اس لیے تو پیر محل شاہ فرماتے ہیں، اس صورت میں جانا کا ایسے، یہ حضور پوچھ رہے صحابہ سے، صحابہ چادر کیسے لگ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام کا جواب ہے، ترجمانی پیر محل شاہ فرما رہے ہیں، اس صورت میں کا جانا تھا کہ جانے جہاں کا جس شان کو، اس صورت میں جانا کا کہ جانے جانا کا سچی آنکھوں پہ رب دینے کا جس شان کو شانہ سب بڑی مل کر سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ چادر کیسی لگ رہی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میرے امام فرماتے لم یاتی وہ کافی نظر میں مثلے، سارے مل کر یا رسول اللہ، اگر آپ سے مل کر کہیں نا ایک ماحول بن جائے، یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا صحابہ کیسی لگ رہی ہے؟ سب صحابہ نے تعریف کی، سب نے۔ ایک غلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ واہ سونی لگ رہی ہے، بڑی سونی لگ رہی ہے، آقا بہت اچھی لگ رہی ہے، آقا یہ چادر مجھے دے دیجیے۔ محمد سائلہ فلا تنہر، حضور کی شان ہے، حضور کی زبان پہ کبھی انکار نہیں تھا اور نہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اور قیامت میں بھی نہیں رہے گا۔
واہ کیا جود و کرم میں شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آقا یہ چادر بڑی اچھی لگ رہی ہے، مجھے دے دیجئے۔ حضور نے چادر اتاری، یہ لو۔ صحابہ کرام نے کہا یار تیرے تجویز تو بڑی اچھی کی، پر چادر کیوں مانگی؟ چادر کیوں مانگی؟ ابو صحابی نے عرض کی روتی آنکھوں کے ساتھ بہتے آنسوؤں کے ساتھ میرے یارو ما سألتہ الا لتکون کفنی، چادر اس لیے نہیں مانگی کہ شادی پہ پہنوں گا، کسی خوشی کے موقع پر پہنوں گا یا عید پہ پہنوں گا، نہ چادر اس لیے نہیں مانگی۔ پھر مانگی کیوں ہے؟ لتکون کفنی، اس لیے مانگی ہے جب مرنے والا ہوں گا، وقت قریب ہوگا، اپنے بچوں سے کہوں گا کہ جب مجھے کفن پہنانا کوئی اور کپڑا نہ ہو، میرے نبی کی چادر ہو، میرے نبی کی چادر ہو۔ ہوگا کیا؟ فرمایا جب اس چادر میں لپٹ کر جاؤں گا اللہ قبر بھی جنت بنائے گا، جنت بھی عطا، اللہ قبر بھی جنت بنائے گا، پھر جنت بھی عطا۔ اچھا چادر مانگی اس لیے کہ قبر میں جاؤں قبر جنت بن جائے، اللہ اسی چادر کے صدقے جنت بھی دے۔ یہ چادر میرے نبی کے جسم کو کتنی دیر لگی ہوگی؟ چاند لمحے، ایسے ہی نبی آہستہ سے کہوں گا یہ شان میرے نبی کے آباء و اجداد کی۔ جو چادر کا جی جنت ہی نہیں ہے، جو چادر میرے نبی کے جسم کو چند لمحے چھو لے، وہ چادر قبر کو بھی جنت بنائے، جنت میں بھی لے جائے۔ 9 مہینے جس آمنہ کے پیٹ میں میرے نبی رہے، 9 مہینے آمنہ کلام سیدہ کے پیٹ میں رہا، ارے اس نبی کے جسم کو چھونے والی چادر امتی کو جنت لے جائے۔ میرے نبی 9 ماہ رہے اپنی ماں کے پیٹ میں، تو کیا 9 ماہ جس پیٹ میں میرا نبی رہا ہو وہ ماں جنت میں نہیں جائے گی؟ یہ بدبخت ہیں جو کہتے ہیں نبی کے ماں باپ جنت نہیں جائیں گے۔ ارے جنت کے مالک میرے مصطفیٰ ہیں، جنت کے مالک میرے حضور، تو پھر حضور ہے نا، سادہ حضور کی کیا ہی بات ہے۔ حضور کے غلام علی المرتضیٰ صاحب ہم عطا شوہر سیدت الزہرا، حضرت علی کی شان یہ میرے ابو بکر فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جنت کی ٹکٹیں علی بانٹے گا، علی جسے جنت میں بھیجے گا وہی جنت جائے گا نا۔ حضرت علی کی شان یہ ہے کہ وہ جسے چاہے جنت بھیج دیں، تو جس نبی کی وجہ سے یہ علی کو شان ملی، اس نبی کی اپنی کیا شان ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے ماں باپ جنت نہ جائیں۔ آج سنیے مقام مصطفیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا، مولا مجھے اپنا دیدار کرا، اپنا، بس ایک آخری گفتگو آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میری ذات کا دیدار نہیں کر سکتا، میں اپنی صفت کا تجھے دیدار کراتا ہوں، ذات کا نہیں، اللہ کی صفت کا، اللہ کی، اللہ نے کوہ طور پہ اپنی تجلی ڈالی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ جو تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں اسے کلیم اللہ کہتے ہیں۔ رب پاس بٹھا کر جنہیں اپنے دیدار کروائے انہیں حبیب اللہ کہتے ہیں۔
آگے چلیے. حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا تیرا دیدار تو نہیں کر سکتا, کلام تو کر سکتا ہوں. مولا تجھ سے بات تو کر سکتا ہوں. اللہ نے فرمایا ہاں موسیٰ کلام کر سکتا ہے. کلام فرمایا موسیٰ تجھے پتا ہے میں تجھ سے کیوں بات کرتا ہوں؟ حدیث کے الفاظ ہے, طبرانی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں تجھ سے کبھی کلام نہ کرتا, میں تجھ سے کبھی کلام نہ کرتا اگر تو نے میرے محبوب کی نعتیں نہ پڑھی ہوتی. مطلب یہ ہے موسیٰ تو نے عالم ارواح میں بھی میرے نبی کے قصیدے پڑھے تھے, جب نبوت ملی تب بھی تو نے میرے نبی کے قصیدے پڑھے, بس انہیں اسی نبی کے صدقے سے تجھ سے میں کلام کر رہا ہوں. اللہ برگزیدہ نبی موسیٰ کلیم اللہ سے کلام میرے مصطفیٰ کی وجہ سے کرے, اور آج کا اتنا سا ملا کہے میں حضور جیسا